بہت سارے دوست بھائی ایک اور بات کرتے ہیں، ہماری بکری بہت زیادہ کمزور ہے، کوئی علاج بتا دیں بھائی، کوئی ٹیکہ بتا دیں۔ زندگی میں کبھی ٹیکے سے کوئی بندہ موٹا ہوا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ انسان ہی کیوں نہ ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس تب علاج کرانے جاتے ہیں جب کوئی بیماری آ جائے۔ صحت مند بندہ کبھی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے؟ کبھی بھی نہیں گیا بھائی۔ تو اسی طرح اگر آپ جانور آپ اس لحد پہ پہنچنے ہی نہ دے جانور کو کہ جانور آپ کا کمزور ہو، آپ کو ٹیکے لگائیں۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آصف اقبال ملتان سے۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے نا، آج 29 مارچ 2026 ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ بکری فارمنگ میں نا خوراک کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی لائف اسٹاک کا کام اگر آپ نے کرنا ہے نا، تو بیسیکلی وہ تبھی چل سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی متوازن ایک خوراک، ٹھیک ہے۔ لوگ جانور تو لے آتے ہیں، جانور لانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن خوراک کا بندوبست نہیں ہوتا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر جانور لانے کے بعد آپ لوگوں کو میسج کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یا مختلف چارہ جات پہ نا آپ تجربات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کون سا چارہ جات جو ہے نا جانور کے لیے فائدہ مند ہے، کون سا اس کو ڈالنا ہے گرمی میں، کون سا سردی میں ڈالنا ہے۔ ایک جیسا چارہ آپ مسلسل نہیں ڈالتے، جس کی وجہ سے جانور بھی سٹریس میں آتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، تو پیٹ بھی خراب ہوتا ہے، بہت ساری اور بھی پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ تو بکری فارمنگ میں نا سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے نا، وہ ہے خوراک کا۔ آپ کے پاس خوراک کا ایک مناسب بندوبست ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا تو آپ کے پاس خشک چارہ ہو، گیلا چارہ ہو، کوئی بھی ہو، سبز چارہ ہو، تو وہ آپ پراپر آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا خوراک ڈالیں گے اور ہم جانور ہمارا کیسے موٹے تازے رہیں گے۔ بہت سارے دوست بھائی نا جانور تو لے آتے ہیں، جانور لانے کے بعد 2-4 دن کا شوق ہوتا ہے، اس کے بعد انہوں نے جانور کسی کے ذمہ ڈال دیا، چلیں بھائی اب اس کو دانہ پانی آپ ڈالتے رہو۔ بھائی ایسے نہیں ہوتا، یہ جو جانور ہے نا، یہ ذمہ داری ہے، ایک پوری پراپر جاب ہے۔ اگر آپ لے کے آئیں، دیکھیں کوئی بھی کام ہوگا، کوئی بھی کاروبار ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، کوئی ریڑھی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، یا شادی ہے، یا فوتگی ہے، آپ نے وہ بند کی 2-4 دن کے لیے، آپ کے پاس آپ کا 2-4 دن کا خرچہ ہوتا ہے، آپ دکان بند کر دیں اور چلے جائیں اپنے کام پہ، واپس آ کے آپ کھول لیں۔ لیکن یہ جانوروں کا جو کام ہے نا، اس میں چاہے عید ہے، تہوار ہے، فوتگی ہے، شادی ہے، بارش آ رہی ہے، موسم خراب ہے، اس میں آپ نے جانوروں کو کھانا ڈالنا ہی ڈالنا ہے، کیونکہ وہ ہماری طرح بے زبان جانور ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ سے منہ سے نہیں مانگیں گے، بولیں گے، آپ کو جانوروں کی بولی سمجھ آنی چاہیے، آپ اس کی آنکھ دیکھ کے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس ٹائم جانور کو کس چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایک اچھے اور کامیاب فارمر بن سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو نا شرطیہ بتا رہا ہوں، یہ بے زبان جانور ہے، یہ سنت ہے اس کو رکھنا، بکری پالنا سارے انبیاء کرام نے پالی ہے۔ اگر آپ بکری کو اچھی اور زبردست خوراک دیں گے، آپ کے جانور موٹے تازے ہوں گے نا، ہیلدی ہوں گے۔ آپ آزما لیجئے گا کہ آپ کو ان کو دیکھ دیکھ کے نا آپ بھی صحت مند ہوں گے، آپ کا خون بڑھے گا۔ اگر آپ کو شوق ہے، اپنے جانوروں کا شوق ہے نا، لائف سٹاک کا کام میں پہلے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ لوگ کریں جس کو شوق ہے، جس کو شوق ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، جس کو شوق نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے بے شک ملازم، آپ جتنے مرضی ملازم رکھ لیں، آپ کبھی چھپ کر کے دیکھ لیجئے گا، وہ اس طرح اتنی شوق سے اتنے اس سے جانوروں کی کیئر نہیں کر سکے گا جتنی اس سے آپ کریں گے، جس کے پیسے لگے ہوں گے، جس کا شوق ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیشہ سے یہ بات ہے جی، جس کا مال ہوتا ہے نا، وہی اس کی دیکھ بھال صحیح کر سکتا ہے۔ آپ کی ایٹ لیسٹ سپرویژن بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کوشش کریں جی، چارے کا بندوبست آپ کے پاس پہلے ہو، اس کے بعد جانوروں کے بارے میں سوچیں۔ بہت سارے دوست بھائی ایک اور بات کرتے ہیں، ہماری بکری بہت زیادہ کمزور ہے، کوئی علاج بتا دیں بھائی، کوئی ٹیکہ بتا دیں۔ زندگی میں کبھی ٹیکے سے کوئی بندہ موٹا ہوا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ انسان ہی کیوں نہ ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس تب علاج کرانے جاتے ہیں جب کوئی بیماری آ جائے۔ صحت مند بندہ کبھی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے؟ کبھی بھی نہیں گیا بھائی۔ تو اسی طرح اگر آپ اس لحد پہ پہنچنے ہی نہ دے جانور کو کہ جانور آپ کا کمزور ہو، آپ کو ٹیکے لگانے پڑیں۔ اور اتنے کمزور جانور میں دیکھتا ہوں کہ یقین مانے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بکری اتنی کمزور کیسے ہو گئی ہے، اور پھر آپ اس کو ٹیکوں سے کیسا موٹا کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں بھائی۔ علاج جو ہوتا ہے نا، وہ بیماری کا ہوتا ہے، صحت مند کا نہیں ہوتا۔ آپ جانور کو اچھی خوراک دیں گے، اس کا امیون سسٹم بہتر ہوگا نا، تو اس کو چھوٹی موٹی بیماریوں کا پتہ ہی نہیں لگنا۔ آپ یقین مانیں، اگر اس کی خوراک اچھی ہوگی، تگڑی ہوگی بکری یا بکرا، آپ دیکھیے گا اس کو چھوٹی موٹی بیماریوں کا نہیں پتہ چلنا۔ خدا نہ خواستہ کوئی وبائی بیماری آتی ہے یا کوئی اس طرح کا سوئر اٹیک ہوتا ہے، تو پھر جانور کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس میں قوت برداشت ہوتی ہے، بیماری کو لڑنے کی، بیماری سے برداشت کرنے کی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات کے جو بچے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ موسم تبدیل ہو رہا ہو، یہ وہ اس طرح بھی ننگے پاؤں قمیض اتار کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جانور کو اگر اچھی خوراک دیں گے، اچھا اس کو صحت مند غذا، متوازن غذا جسے کہتے ہیں، پروٹین،
فائبر، کیلشیم، فاسفورس، منرل، نمکیات، یہ 4-5-6 چیزیں ہیں، یہ آپ جانور کو دیں، جانور آپ کا صحت مند موٹا رہے گا، آپ اس سے اچھی پروڈکشن بھی لے سکیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کھلائے جائیں گے نقصان ہوگا. بکری آپ 2 لاکھ روپے کی بھی لے لیں، کوئی آپ کو جھوٹ بول کے مہنگی بکری دے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، آپ کو مہنگی بکری دے دی، آپ اس کی خدمت کرتے رہیں، نیک نیتی سے خدمت کریں، اللہ سے دعا کریں. آپ دیکھیے گا کہ وہ بکری آپ کو نقصان نہیں کر جائے گی. ٹائم لگے گا کیونکہ آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ نے مہنگی بکری خرید لی، اب آپ کو بھگتنا تو پڑے گا بھائی، ٹھیک ہے نا. یا تو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ بکری کی قیمت کتنی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر بکری آپ نے کہیں سے مہنگی بھی لے لی ہے نا، تو آپ اس کی خدمت کریں، اس کو خوراک دیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ کو نقصان نہیں دے جاتی. 2-3 سوئے میں آپ کے پیسے پورے ہو جانے ہیں، ہو سکتا ہے 1 سوئے میں ہی پیسے پورے کر دے. یہ سب اللہ کے کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی نیت دیکھتا ہے، وہ کس نیت سے کام کر رہا ہے. قرآن کے اندر آ گیا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے نا، مجھے ویسا پاؤ گے، اللہ پاک نے فرما دیا ہے. اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے. اب ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی اس میں نقصان نہ ہو جائے. کیوں نقصان ہو جائے گا جب آپ کا توکل اللہ پہ ہے. قرآن ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، اس میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے. ہمیشہ اچھا گمان کریں آپ، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ اچھا گمان کریں. 3.5 سال ہو گئے ہیں میں یہ فارم چلا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. یہ جانور پال رہے ہیں، 60-70 جانور پالنا، ڈیلی کی ان کی خوراک، یہ اور خرچے بہت سارے، یہ اللہ پاک چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم بھی اچھا روزی کھا رہے ہیں، یعنی ہم بھی اچھی روٹی کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی حلال رزق کھلا رہے ہیں، چاہے وہ میں کسی بھی وسیلے سے کر رہا ہوں. ہمارا دوسرا کام ہے وہ بھی بکریوں کے وسیلے سے ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ چل رہا ہے، خشک چارے کا کام ہے یا کوئی بھی کام ہے. آپ یقین مانیں، آپ اپنی نیت اچھی رکھیں. ان کو آپ نے ان کا حق نہیں رکھنا بکریوں کا. ان کو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے آپ ان کی پوری کریں، کہیں سے بھی پوری کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ جانور نہ پالیں، ٹھیک ہے نا. آپ یہ نہ کریں میں توڑی ملا کے اس کو چوکر ڈال کے دے دوں گا. بھائی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں جانور کو. آپ بتائیں آپ کب تک ایک سوکھی روٹی کھا سکتے ہیں، یا کب تک آپ ایک چیز پہ گزارا کریں گے. آپ ڈیفرنٹ چیزیں کھاتے ہیں، کبھی سبزی کھائیں گے، کبھی گوشت کھائیں گے، کبھی دال کھائیں گے، کبھی آپ فرائی چیزیں کھا لیں گے، کبھی اچھی چیز بھی کھائیں گے. تو یہ سب چیزیں جانور کے لیے بھی ہیں. آپ کو اس کو متوازن غذا دینی ہوگی اور وہ خوراک دیں. آپ کے پاس اتنا ایک بجٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں جانور لانے کے لیے تو آپ 30,000 کا جانور لیں، 10,000 روپے آپ اس کی خوراک کا رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہ آپ نے 50,000 کے جانور لا کے اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خوراک کہاں سے لینی ہے. پھر آپ جا رہے ہوں یہ بنوں کے اوپر سے گھاس کاٹ رہے ہیں اور سوکھی گھاس لا کے ڈال رہے ہوں، ٹھیک ہے، وہ اب بھی آپ ڈال سکتے ہیں. ساتھ اس کے کوئی گرینز بھی تو دینی ہوگی نا طاقت کے لیے. جو گبن بکری ہوگی یا دودھ والی بکری ہوگی اس کو ایکسٹرا خوراک چاہیے ہوتی ہے. خالی بکری ہے یا بکرا ہے چلو اس کو آپ کچھ بھی ڈالتے ہیں، لیکن جو بکری گبن ہوتی ہے یا وہ بچے دینے والی ہوتی ہے یا دودھ دے رہی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اس کو ایکسٹرا خوراک دینی پڑے گی. اور اگر دودھ والی بکری ہے وہ آپ کے گھر کا خرچہ بھی نکال سکتی ہے. آپ کو دودھ دے رہی ہے نا، دودھ والی بکری ہے، اس کو آپ اچھی خوراک دیں گے تو آپ کو آدھا کلو 1 کلو دودھ بھی دے گی، ٹھیک ہے نا. 200 روپے کلو دودھ ہے، اور بکری کا دودھ تو ویسے ہی 700-800 روپے کہتے ہیں جی بک رہا ہے، اور طاقتور دودھ ہے. اپنے بچوں کو خالص دودھ پلائیں. کل ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے، وہ بزرگ ہی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا سے وہ آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں وہاں کا جو وید ہوتا ہے نا وہ بتاتا تھا کہ جب ماں جو ہوتی ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے نا تو 2-3 مہینے میں ماں کو بکری کا دودھ اگر پلائیں تو بچہ ایسے پھدکتا گھوم رہا. اب اللہ جانے اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے. کہنے کا مطلب بکری کا بچہ بھی دیکھے پیدا ہوتے ہی بھاگتا کوتا پھر رہا ہوتا ہے. تو وہ خیر اس میں نیوٹریشن ویلیو بھی ہے. کوئی بھی ڈاکٹر سے آپ جاتے ہیں، کوئی بزرگ ہوگا، بچہ ہوگا، کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کو بکری کا دودھ ریکمینڈ کرتا ہے. تو یہ بہت طاقتور چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا. بہت زیادہ دوست بھائی پوچھتے ہیں، ایک تو آپ نے دوبارہ یہ نہیں پوچھنا کہ بکری کمزور ہے اس کو کون سا ٹیکہ لگائیں. بھائی اس کو خوراک دیں. بیمار ہے، کچھ نہیں کھا رہی، ثابت دھنیا دودھ میں بلا کے یا کیلا دیں یا دہی دیں، اس طرح کی چیزیں دیں جس طرح ہم خود کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کو اس نوبت تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اتنی بیمار ہو جائے کہ اٹھ نہ سکے. سم ٹائم کوئی اسپیسیفک کیس ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نارمل جانور اس کنڈیشن پہ آتے نا بڑا ٹائم لگاتا ہے. اپنے مالک کو بتا دیتا ہے کہ اب میں کمزوری کی طرف جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ اس کا نیم البدل کریں، اس کو اچھی خوراک دیں. تو یہ ایک ویڈیو تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں. اگر کسی بھائی کو بری لگی ہو میں معذرت کرتا ہوں. میں اپنی ایک فیلنگز بتاتا ہوں. میں جانوروں کو دیکھتا ہوں نا، میں آپ کو اپنی بکریاں دکھاؤں گا، میرا دل خوش ہوتا ہے، میں انہیں دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں، بس یقین مانیں آپ. تو اگر آپ لوگ بھی اس طرح کریں گے نا، آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ برکت ضرور ڈالے گا. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.